أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی اور تمام فاطمیون کی سلامتی اور ہر اس انسان کی سلامتی، بالخصوص ان جوانوں کی سلامتی، ان علماء کی سلامتی جو علماء و جوان اپنا قیمتی وقت حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں گزار رہے ہیں. ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں. مائک کی آواز تھوڑی کم کر دیں اگر میری آواز پہنچ رہی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ذکر اس ذات کا ہے جو ذات میں بطول ہے، گفتار و رفتار میں رسول.
شہزادی کونین کا تذکرہ ہے، اور یہ ایام ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ آواز تھوڑی کم کر دیں، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے۔ کل مجلس سے قبل گفتگو ہوئی، اور مجلس کے درمیان بندہ حقیر نے مقدمتاً گفتگو فرمائی اور بتایا فرق ایام عزائے حسینی ایام عزائے فاطمیہ خصوصی ہے۔ اسی طرح ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا جو عاشورہ سے ایک امتیاز رکھتی ہے وہ یہ کہ ایام عزائے فاطمیہ یا شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ حد فاصل ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ ایام عزائے فاطمیہ حد فاصل ہے مومن و منافق کے درمیان۔ جس طرح دور حضرت رسول اعظم میں مومن و منافق کی پہچان علی کے ذکر سے ہوتی تھی، اسی طرح آج مومن و منافق کی پہچان حضرت صدیقہ کی شہادت سے ہوتی ہے۔ شہزادی کونین کی شہادت ہے جو مومن و منافق کے درمیان قائم کرتی ہے۔ امام حسین کا تذکرہ آسان ہے، امام حسین کی مجلسیں آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جا کے ظاہر سی بات ہے جب کسی کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو اس کے قاتل پہ لعنت بھی بھیجی جاتی ہے۔ بھائی مظلومیت کا اقرار تبھی ہوگا جب ظالم کے ظلم کا اقرار کر لیا جائے۔ بھائی وہاں تو معاملہ ہضم ہو جاتا ہے اور آنے کے بعد ہم اپنے منہ سے جاری کر دیتے ہیں کہ جناب حسین کے قاتل پہ لعنت ہو، حسین کے لیے اظہار ہمدردی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مومن و منافق کے درمیان پہچان کرنی ہو تو دیکھیں شہزادی کی شہادت میں آ کے شہزادی کی مظلومیت کا اقرار اور شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کون بھیجتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سخت ہے، یہ معاملہ سخت ہے، یہ حد فاصل ہے مومن و منافق کے درمیان۔ جناب شہزادی کی شہادت مشخص کرے گی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ جناب شہزادی کونین آپ ٹھیک ہے لاکھ اہل بیت اطہار کے مددگار ہوں، لاکھ مددگار ہوں، لاکھ مدد کرنے والے ہوں، لیکن اگر آپ نے جناب شہزادی کونین کے حوالے سے کوتاہی دکھائی تو یقین کریں آپ کا شمار مومنوں کی فہرست میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے شجر طیبہ کا تذکرہ کیا۔ شجر طیبہ کا دار و مدار جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات کو قرار دیا۔ صدیقہ سلام اللہ علیہا بنا بر روایت انصر الشجرہ، اس درخت نبوت و امامت کا انصر حضرت صدیقہ کبریٰ کی ذات ہے، وہ شخصیت کے جس کی وجہ سے اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ مکمل ہوئی اور بچی، اس کا نام شہزادی کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اسی لیے محوریت و مرکزیت اللہ تبارک و تعالی نے شہزادی کے وجود میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ محوریت و مرکزیت جناب شہزادی کے حوالے کی۔ حضرت صدیقہ کبریٰ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے نبوت کو امامت سے متصل کیا، اسی لیے حلقہ وصل بین امامت و نبوت قرار پائیں۔ شہزادی کی وہ ذات ہے جنہوں نے انبیاء کی رسالت کی حفاظت کی اور اسی طرح امامت کی ذات شہزادی کونین کی ہے۔ میں نے کل کی بھی مجلس میں اشارہ کیا تھا، باغ فدق کا مطالبہ کرنا، یہ دربار میں جانا،
یا مناظرہ کرنا یا بحث کرنا یا خطبہ دینا، احتجاج کرنا، بار بار مدینے کی گلیوں میں جانا اور ایک ایک کے دروازے کو کھٹکھٹانا، ہرگز یہ تصور نہ کیا جائے کہ جناب شہزادی کا مطلب و مقصد یہ تھا کہ باغ فدق شہزادی کے حوالے ہو جائے، ہرگز یہ تصور نہ کیا جائے۔ وہ شہزادی کہ جس کے مہر میں اللہ نے کائنات کو رکھا ہو، اسے باغ فدق کی کیا ضرورت؟ اسے باغ فدق کی کیا ضرورت؟ اگر شہزادی در در گھوم رہی ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ جا رہی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو گویا شہزادی اپنے اس دعوے کے ذریعے بتانا چاہتی ہیں کہ میرا مقصد علی کی امامت کو زندہ کرنا ہے، اور علی کی امامت و ولایت اسی وقت برملا ہوگی، اسی وقت جب کچھ غاصبوں کے چہروں سے شرافت کے نقاب ہٹے۔ یہ وجہ تھی شہزادی کا جانا بتلاتا ہے کہ شہزادی کا مقصد فقط یہ مادیات نہیں ہے، بلکہ شہزادی کا مقصد ہے حق علی ابن ابی طالب زندہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے، میں بس مقدمتاً جو باتیں عرض کرنی تھی کر چکا۔ ہماری گفتگو ہے محوریت و مرکزیت پر۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ پہنچو، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ شہزادی کی پوری قربانی کا مقصد، اب ظاہر سی بات ہے ہم ہمیشہ ہر شے میں مقصد تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو 70% ہماری مجلسیں کس موضوع پہ ہوتی ہیں؟ امام حسین کی قربانی کا مقصد، امام حسین کے خروج کا مقصد۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، شہزادی نے اپنی جان دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے شہزادی کی جان بغیر کسی مقصد تو نہیں ہوئی۔ شہزادی کا بھی تو کوئی مقصد تھا۔ خدا کی قسم ان تمام قربانیوں کا مقصد حق علی ابن ابی طالب زندہ کرنا ہے، حق علی ابن ابی طالب زندہ کرنا ہے۔ یہی وجہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ کا حق زندہ کرے تو آپ پر لازم و واجب ہے کہ علی کی ولایت و امامت گھر گھر پہنچائیں۔ اگر حق شہزادی کونین ادا کرنا چاہتے ہیں، جناب صدیقہ کبریٰ کی زحمتوں کا نتیجہ اور جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زحمتوں کی ایک وجہ حق علی ابن ابی طالب زندہ کرنا۔ روایتوں میں انہی گنہگار آنکھوں سے روایتوں کو دیکھا۔ جناب شہزادی کونین راتوں میں مدینے کی گلیوں میں جایا کرتی تھی، حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے کے ایک ایک کے دروازے پہ جاتی تھی، اور جانے کے بعد دق الباب کرتی تھی اور فرماتی تھی غدیر میں تھے؟ غدیر میں تھے؟ جی شہزادی ہم غدیر میں تھے۔ اچھا غدیر میں تھے، کل آؤ گے مسجد میں گواہی دینے کے لیے؟ یہ دیکھیں شہزادی کا مسئلہ ہے فدق کا، لیکن گواہی مانگ رہی ہے غدیر کی، کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ مسئلہ فدق کا ہے، مسئلہ غصب کرنا فدق کا ہے، لیکن شہزادی گواہی فدق کے لیے نہیں مانگ رہی، شہزادی گواہی مانگ رہی ہے غدیر میں تھے؟ غدیر میں تھے؟ جی شہزادی ہم غدیر میں تھے۔ یہ ہے انتہائی مظلومیت حضرت صدیقہ، جی غدیر میں تھے۔ اچھا کل آؤ گے گواہی دینے کے لیے؟ روایتوں کے الفاظ ہیں یجیبون باللیل، یہ لوگ راتوں میں تو لبیک 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 کہا کرتے تھے، لیکن جب صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا تو یہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جناب شہزادی کبریٰ سلام اللہ علیہا روایتوں میں ہے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ کے رویا کرتی تھی۔ یہ لوگ میری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہو رہا ہے تو کوئی علی کی ولایت کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اب جملہ یہاں پہ آ گیا تو نقل کرتا چلوں، اہل تسنن کے بہت بڑے عالم دین فخر رازی کا اعتراف ہے مظلومیت علی ابن ابی طالب پر، کہ دنیا کا سب سے مظلوم ترین انسان علی ابن ابی طالب ہے۔ مظلومیت دیکھیے، کہنے لگے غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ ہماری کتابوں کو اٹھایا جائے تو غدیر میں لوگوں کی مختلف تعداد ہے، جن میں سے ایک مشہور و معروف روایت جو اکثر خطبہ بھی بیان فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ غدیر کا ہمارے یہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔
اہل تسنن کی جتنی بھی کتابیں اٹھائیں کم سے کم جو مجمع نقل کیا گیا وہ 70,000 کا ہے. یہ فخر رازی صاحب بیان فرما رہے ہیں علی کی مظلومیت. کہنے لگے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا مجمع اور کم سے کم 70,000 کا مجمع. کہ علی کی مظلومیت کے لیے بس اتنا کافی, جہاں زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع اور کم سے کم 70,000 کا مجمع, اگر ایک درمیانی عدد اٹھا لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب 1 لاکھ کا مجمع تھا. 1 لاکھ کا مجمع تھا. علی کی مظلومیت و غربت یہ ہے کہ آج جب ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو حدیث غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نظر نہیں آتے. یعنی ہر 1000 میں ایک آدمی نے غدیر کا اعتراف کیا. ہر 1000 میں ایک آدمی نے غدیر کا اعتراف کیا. یہ مظلومیت علی بن ابی طالب ہے, یہ غربت علی بن ابی طالب ہے. اسی غربت کو زندہ کرنا فاطمیہ کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے. اسی علی کی غربت کو زندہ کرنا فاطمیہ کا سب سے بڑا مقصد ہے. لوگوں کو بتاؤ وہ غدیر کہ جس میں رسول اعظم نے ہاتھوں پہ علی بن ابی طالب کو بلند فرما کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جب علی موجود ہے تو پھر کسی غیر کی تلاش کیوں؟ جب علی موجود ہے تو کسی غیرے کی تلاش کیوں؟ آپ آل محمد کے در سے بھٹکو گے تو جاؤ گے کہاں؟ آپ بھٹکیے آل محمد کے دروازے سے. آپ نے علی کے دروازے کو چھوڑا, علی کے دروازے کو چھوڑا, جناب ٹھیک ہے آپ نے چھوڑا. آپ چھوڑنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ مولا کا بہترین صحابی نجاشی مولا کی خدمت میں آیا. یہ رجز لکھا کرتا تھا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں مولا اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, ہم آنا چھوڑ دیں گے. اما تم علی کے محتاج ہو, علی تمہارے محتاج نہیں ہے. علی تمہارے محتاج نہیں ہے. اور یہی وجہ شہزادی کونین نے خطبہ دیتے ہوئے جب کسی نے سوال کیا نا, شہزادی اگر علی کا حق تھا تو علی نے مانگا کیوں نہیں, علی گئے کیوں نہیں, علی نے زور و زبردستی کیوں نہیں کی؟ تو شہزادی نے کیا فرمایا؟ مثل علی جن کا مثل الکعبہ, علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. حاجی کعبے کے پاس جاتے ہیں, کعبہ حاجیوں کے پاس نہیں آتا. بھئی تمہارا امام تھا نا علی بن ابی طالب, تمہارا امام تھا نا. کیا تمہارے درمیان سے کوئی مرد رشید تھا جو علی بن ابی طالب کے پاس جاتا ہو کہتا حضرت آپ قیام فرمائیے, آپ تلوار اٹھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایسے حالات تھے ویسے حالات تھے. علی بن ابی طالب نے سکوت اختیار کیا. ذرا تاریخ کا مطالبہ کریں. حضرت کے سکوت کا ایک علت و وجہ کہ جس وجہ سے حضرت نے سکوت فرمایا, وہ ایک علت یہ ہے کہ حضرت کے پاس لوگ نہیں تھے. حضرت کے پاس لوگ نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے حضرت امیر نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم. اگر میرے پاس صرف اور صرف 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان سے لڑتا اور اپنا حق چھینتا. حضرت کے پاس 40 لوگ نہیں تھے. یہ حضرت کی غربت ہے, یہ حضرت امیر کی غربت ہے. حضرت امیر کی غربت بیان کرنا فاطمیہ کا سب سے بڑا مقصد ہے. حضرت امیر کا حق زندہ کرنا جناب شہزادی کونین کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد ہے. جناب شہزادی کونین کہ جنہوں نے امامت ہم تک پہنچائی. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا اگر شہزادی کا وجود نہ ہوتا, اگر شہزادی کی شہادت نہ ہوتی, اگر شہزادی کی قربانی نہ ہوتی تو علی ولی اللہ ہمارے پاس نہیں پہنچتا. اگر شہزادی کی قربانیاں نہ ہوتی, وگرنہ علی بن ابی طالب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. علی بن ابی طالب کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. شہزادی کا دروازے پہ جانا علی بن ابی طالب کی حفاظت ہے. دروازے پہ جانا ایسے ہی نہیں, یہ خام خیالی باتیں نہیں ہے کہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا رسالت و امامت کی محافظہ ہے. جس نے رسالت کی حفاظت کی, جس نے امامت کی حفاظت کی,
یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے جناب صدیق کبریٰ کو محوریت و مرکزیت حاصل ہے. یہ وہ وجہ ہے. مرکزیت و محوریت جناب صدیقہ کو اگر حاصل ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے. وگرنہ اگر کسی نبی کے بدن میں ضعف ہو، احساس کمزوری ہو، تو ہاتھوں کو جوڑیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ اگر بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے تو کسی طبیب کے پاس جائیے. جناب صدیقہ کی چادر میں آنے کی کیا ضرورت؟ بس پتا چلتا ہے یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ رسالت و امامت کی پناہ گاہ ہے. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. رسول اعظم جناب صدیقہ کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جناب صدیقہ نے چادر پھیلائی. بابا چادر میں آئیے. اگر ضعف دور کرنا ہو رسالت و امامت کو تو چادر فاطمہ میں آنا پڑتا ہے. یہ عظمت ہے جناب صدیقہ کی، یہ محوریت ہے جناب صدیقہ کی. جناب صدیقہ کی سیادت، جناب صدیقہ کی محوریت، یہی وجہ ہے. آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بچپن سے سنا ہے سید کسے کہتے ہیں؟ سید کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ سید اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا حسب و نسب جناب صدیقہ تک پہنچے. یہ جناب صدیقہ کا ایک امتیاز ہے. سید اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا حسب و نسب جناب صدیقہ تک پہنچے. علامہ نبی حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ خدا رحمت فرمائے بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب صدیقہ کی ذات محوریت اور مرکزیت کی حامل ہے. کیسے؟ کہ اس چادر میں جہاں جناب صدیقہ نے بچھائی اور معصومین تشریف لائے، اس چادر کا کمال یہ ہے کہ اس میں جو جو آیا وہ سید ہے. جو جو آیا وہ سید ہے. یہ سیادت جناب صدیقہ کی عظمت ہے کہ اس چادر میں جو جو آیا وہ سید ہے. نبی آئے تو سید المرسلین، علی آئے تو سید الاوصیاء، فاطمہ آئی تو سیدۃ النساء العالمین. بھائی دو جوان آئے تو سیدہ شباب اہل الجنہ. بھائی حد تو یہ ہے اس چادر کا کمال یہ ہے. علامہ نبی حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں اس چادر کا کمال یہ ہے کہ نبی آئے تو سید المرسلین، علی آئے تو سید الاوصیاء، صدیقہ آئیں تو سیدۃ النساء العالمین، حسن و حسین آئے تو سیدہ شباب اہل الجنہ. حد تو یہ ہے کہ جب جبرائیل آئے تو سید الملائکہ. جب جبرائیل آئے تو سید الملائکہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب صدیقہ کی صرف چادر نہیں ہے بلکہ سیادت کا مرکز ہے. سیادت کا مرکز ہے جناب صدیقہ کی ذات. اہل بیت اطہار نے بعض معارف اور بعض فضائل جناب صدیقہ کبریٰ اتنے دبے الفاظ میں فرمائے، یقین کریں جنہیں بتاتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے میری روح کانپتی ہے. گھبراتا ہوں کہاں اور کیسے کہیں غلطی نہ ہو جائے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے عجیب و غریب فضائل بیان کیے. بعض مطالب ایسے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولا یہ مطالب اور یہ فضائل آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے. ہمارا کام ہے صرف بیان کرنا، وگرنہ ہماری حیثیت نہیں جو ہم ان فضائل کو درک کر سکیں. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ. اچھا جب یہ بات آتی ہے تو وہ سورہ یاد آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. حضرت امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر کہ جسے درک کرنا محال ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری جدہ فاطمہ کی ذات ہے. ایک جملہ کہنا کافی ہوگا. آپ جناب صدیقہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جناب صدیقہ کے فضائل کو درک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس ایک جملہ کافی. جناب تاریخ میں کوئی ایک شخصیت اٹھا کے لائیے، ایک بندے، ایک بشر، ایک عالم دین کا نام پیش کیجئے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کیا. ایک بندہ خدا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کیا. روایتوں میں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت تبھی پتہ چلے گی جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا. بھائی مولا فرماتے لیلۃ القدر ہی فاطمہ، جس نے فاطمہ کو درک کیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. جس طرح لیلۃ القدر کا راز حضرت حجت کے بعد ظاہر ہوگا، اسی طرح فاطمہ کا مقام حضرت حجت کے بعد ظاہر ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. محمد پر بلند ترین صلوات. یہ ذات صدیقہ کبریٰ ہے کہ جس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز بنایا جناب صدیقہ کو. جناب صدیقہ کے بعض فضائل دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے ذہنوں میں شبہ پیدا نہ ہو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اگر تمام شخصیات کو اٹھا کے دیکھیں تو بعض فضیلتیں ایسی ہیں اگرچہ وہ فضائل اور وہ فضیلتیں تمام اہل بیت اطہار میں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ فضیلتوں کو کچھ اہل بیت کی شخصیات کے ساتھ مختص کیا گیا. جیسے علم یقیناً 14 معصومین کے پاس برابر ہے. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے. علم سب کے پاس برابر ہے، لیکن جیسے ہی علم کا تصور آتا ہے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ باب مدینۃ العلم کی طرف، حضرت امیر کی طرف. اسی طریقے سے جب نشر علم کی بات آتی ہے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ یا 5ویں امام یا 6ٹھے امام کی طرف. اسی طرح بعض چیزیں اہل بیت کی بعض شخصیات کے لیے مختص کی گئی. اسی طرح جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بہت سارے امتیازات ہیں. انہی امتیاز میں سے ایک امتیاز محوریت و مرکزیت ہے. محوریت و مرکزیت ہے. یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا ہم تمام لوگوں پر حجت ہیں. اس زمین پہ جتنے ذرات ہیں، جتنے لوگ ہیں، جنات، حیوانات، انسانات، سب پر ہم حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر حجت رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نظر میں جناب صدیقہ کا مرتبہ عجیب و غریب ہے. خدا کی قسم عقل انسان مبہوت ہے، حیران و پریشان ہے، درک نہیں کر سکتی جناب صدیقہ کے فضائل و معارف، درک نہیں کیا جا سکتا جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ، جناب صدیقہ کی عظمت. عمار و بوذر و سلمان جیسے صحابی درک کرنے سے معذور ہیں. عمار جو کہ حضرت امیر کے ساتھ ہیں، ابو ذر حضرت امیر کے ساتھ ہیں، سلمان حضرت امیر کے ساتھ ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں رک گئے، اپنا سر پکڑ لیا کہ میری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا، ابا بصیر جیسا صحابی جیسے ہی مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سنتا ہے تو زبان خاموش ہوتی ہے، فرماتا ہے فما قدرت علی المنطق، میں بول نہیں پا رہا ہوں، میں حیران و پریشان ہوں، میں کروں تو کیا کروں. یہ مقام شہزادی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. جناب سلمان جناب عمار کی خدمت میں آئے،
کسی فضیلت پہ گفتگو ہو رہی تھی. جناب عمار نے فرمایا سلمان ذرا قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں مقام صدیقہ کبریٰ کیا ہے. میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جناب عمار جناب سلمان کو بتا رہے کہ میں حضرت امیر کے ساتھ گھر میں گیا، میں نے دیکھا حضرت امیر جیسے ہی شہزادی سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھے علم پہ گفتگو ہوئی. شہزادی سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھے مقام صدیقہ کبریٰ. شہزادی نے حضرت امیر کی طرف خطاب کیا اور فرمایا یا علی ادن، ذرا میرے قریب آئیے، میرے پاس بڑھیے. لأحدثك بما كان وبما هو كائن وبما هو كائن وما يكون الى يوم القيامة. علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے یا قیامت تک کیا ہوگا. میں نے کہا نا بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے اور آپ کی سمجھ سے باہر باتیں. حضرت صدیقہ حضرت امیر کی خدمت میں عرض کر رہی کہ علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے. اچھا بات کو یہی روکتے ہوئے جملے کہتا چلو. دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگی، ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ جناب کیا حضرت امیر کو نہیں پتا تھا؟ حضرت امیر خود عالم الغیب رکھتے ہیں، عالم غیب کے مالک ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت. یہ دیکھیں اہل بیت اطہار کی شخصیت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت سارے مقامات پہ ایسی باتیں ملیں گی. اس کے لیے وضاحتاً جملے عرض کرتا چلوں. اہل بیت اطہار نے زندگی دو طرح سے گزاری. اہل بیت اطہار کے اندر یہ جو جنبہ ہے یہ جنبتین ہے، دو پارٹ ہیں، دو وجود ہیں. ایک جنبہ وحیانی ہے اور ایک جنبہ بشری ہے. بعض اوقات بعض مقامات پہ اہل بیت اطہار نے بشری تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری اور بعض مقامات پر وحیانی تقاضوں پر زندگی بسر کی. یہ ماشاءاللہ سے واضح. اور اس کے لیے اگر قرآن مجید کی طرف جائیں تو ایک جگہ اعلان ہو رہا ہے قل انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ ایک مقام ہے، یہ ایک جنبہ ہے، یہ ایک پرسنالٹی ہے. لیکن دوسری طرف کیا فرما رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خالی بشر تصور نہ کرنا، یہ وہ بشر ہے کہ جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا. یہ دو کیریکٹر ہیں، دو کیریکٹر ہیں. ایک وہ مقام کہ جہاں حضرت امیر عادی طور پر لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، عادی طور پہ جنگیں کر رہے ہیں. ایک مقام وہ کہ جہاں خیبر کے در کو دو انگلیوں سے اکھاڑ کے فرما رہے یہ جو میں نے دو انگلیوں سے اکھاڑا یہ قدرت خدا کے ذریعے اکھاڑنا تھا. یہ دوسرا کیریکٹر ہے، یہ دوسرا کیریکٹر. ایک صاحب دوڑتے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا آپ کے پاس اتنے اسم اعظم ہیں، پھر آپ شام والے سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا، اتنی طاقت دی تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اسم اعظم کے ذریعے ایک اشارہ کیجئے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے لڑائی کی. حضرت نے فرمایا سنو اللہ نے ہمیں مقام دیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ اور ہر مقام پر ہم ان وحیانی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر ایسا ہو تو امام حسین کربلا معلیٰ کے میدان میں کھڑے، انبیاء کے لشکر آ رہے ہیں، ملائکہ کے لشکر آ رہے ہیں، ملائکہ چیخے لگا رہے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین آپ اجازت دیجئے، یہ جو آپ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے، ان سب کو ہم ختم کر دیں گے، آپ ایک اشارہ فرمائیے. لیکن مولا فرمانے نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں بشری تقاضوں کے مطابق یہ لڑائی لڑنی ہے. حضرت امیر کے پاس جب یہ صاحب آئے تو حضرت امیر نے یہ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ تصور نہ کرنا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ان اسم اعظم کا ایک جلوہ دکھائے دیتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں مولا نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کھینچا، کیا دیکھا؟ ہاتھ میں داڑھی کے بال، ہاتھوں میں داڑھی کے بال.
حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ میں نہیں بتاؤں گا یہ ہاتھوں میں داڑھی کے بال کس کے ہیں، لیکن شام سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرو۔ اب جب شام سے آنے والے قافلے کوفہ میں وارد ہوئے، قافلے دوڑتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچے کہ ہم نے شام میں عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کہ کیا منظر دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا حاکم شام تکبر و گھمنڈ و غرور کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، اچانک غیب سے ایک ہاتھ آیا، گال پہ لگا، منبر سے نیچے گرا۔ پر جیسے ہی کوفے والوں نے سنا کہ اتنا تم نے بتا دیا ہے، آگے ہم سے سنو، وہ ہاتھ جو غیب سے آیا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ید اللہ علی کا ہاتھ تھا۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ منتہا تم یہ نہ سوچنا، اب ظاہر سی بات ہے کچھ مقامات ایسے جہاں بشری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی، اور بہت سارے مقامات ایسے جہاں وحیانی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی۔ تو لہٰذا حضرت امیر عمار فرما رہے سلمان سے کہ حضرت امیر جب شہزادی کے پاس پہنچے، شہزادی نے ادنو الیہ، اے علی میرے قریب آئیے، لأحدثک بما کان وبما ہوا کائن وما یکون الی یوم القیامہ۔ علی مجھ سے قریب آئیں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے یا قیامت تک کیا ہوگا، میں بتاتی ہوں۔ روایت کے الفاظ عمار کہتے میں نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھا، علی ابن ابی طالب فوراً بلند ہوئے، رسول اعظم کے پاس پہنچے۔ اچھا بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حضرات معصومین ہم تک کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، بھئی ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، گویا حضرت امیر ان تمام باتوں کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری زوجہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، دیکھو فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ اب جیسے حضرت رسول اعظم کے پاس حضرت امیر پہنچے، کیا دیکھا؟ رسول گرامی کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ علی آپ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ آپ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ اچھا رسول گرامی کے سامنے علی سے بڑا تو کوئی مؤدب ہے نہیں، علی سے بڑا تو کوئی مؤدب ہے نہیں۔ اگر ادب کرنا ہو رسول گرامی کا، ادب سیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے پاس آؤ اور دیکھو کس طرح سے رسول گرامی کا ادب فرماتے۔ حضرت نے فرمایا الحدیث منک احسن، میں علی بیان کروں اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ بیان کریں، یقیناً آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملات علی سے بہتر ہوں گے۔ رسول گرامی نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ کیا کیا ہوا، کیف و کیف، کیسے کیسے جناب صدیقہ نے آپ سے سوال کیا۔ یہ دیکھیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے حضرت امیر رسول گرامی سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ نور فاطمہ من انوارنا، کیا فاطمہ کا نور بھی ہمارے نوروں میں سے ہے؟ کیا فاطمہ کا نور بھی ہمارے نوروں میں سے ہے؟ روایت کے الفاظ انہی گنہگار آنکھوں سے روایت پڑی، رسول گرامی نے جیسے ہی سنا رسول کھڑے ہوئے کہ بے شک نور فاطمہ ہمارے انوار میں سے ہے۔ بات اگر یہاں ختم ہو جاتی تو میں رکتا نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی رسول گرامی نے فرمایا نور فاطمہ ہمارے نوروں میں سے ہے، روایت کے جملے سلمان فرماتے ہیں، ابو ذر عمار فرماتے ہیں سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی رسول گرامی نے فرمایا نور فاطمہ ہمارے انوار میں سے ہے، فوراً علی ابن ابی طالب سجدے شکر میں گئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا۔ ابھی عمار نے بات ختم نہیں کی، جب تھوڑی دیر آگے چلے، آگے چلنے کے بعد رکے کہ سلمان ایک چیز اور دیکھی، ایک چیز اور دیکھی جو میرے لیے سب سے عجیب و غریب تھا، سب سے عجیب و غریب، اور میرے خیال سے
ہم میں سے بہت سارے افراد جب حرم پہ جاتے ہیں، مشہد و نجف جاتے ہیں، تو بعض علماء کو، بعض لوگوں کو دبے پاؤں پیچھے کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھو کتنا مولائی ہے، کتنا مولا کا چاہنے والا ہے، زری کی طرف پیٹھ نہیں کرتا۔ یہ ہماری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی فضیلت ہے ایک آدمی کے لیے کہ جناب اتنا مخلص ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جب یہ مولا کی زری کے پاس جاتا ہے تو تب تک پیچھے کے پاؤں کے ذریعے چلتا چلا آتا، الٹے پاؤں چلتا چلا آتا ہے جب تک زری اس کی نظروں سے ہٹے نہ، یعنی زری کی طرف پشت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسے کتنی بڑی فضیلت سمجھتے؟ اب آئیے جناب، عمار فرماتے میں نے دیکھا جب امیر المؤمنین جناب صدیقہ سے محض گفتگو تھے، بات ختم کی، فرجع رجوعا قہقرا، میں نے علی کو الٹے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا۔ علی شہزادی کی طرف پیٹھ نہیں کر رہے کہ الٹے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران و پریشان ہو گیا، علی اتنا احترام کر رہے شہزادی کونین کا۔ یہی وجہ آداب زیارت میں سے ایک آداب یہ ہے کہ آپ معصومین کی طرف پیٹھ نہیں کر سکتے، خواہ ان کی زندگی میں یا پھر جب ان کے مزارات پہ آپ جائیں۔ بھائی ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ ہم جس امام کی قبر پہ جا رہے ہیں اور السلام علیک کر رہے ہیں تو گویا ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہ سلام کا جواب دے رہے، وہ حاضر و ناظر ہیں۔ فرجع رجوعا قہقرا، علی الٹے پاؤں فاطمہ کے سامنے سے آئے، جناب صدیقہ کی طرف پیٹھ نہیں کی۔ یہ مقام شہزادی کبریٰ ہے، یہ مقام شہزادی کونین ہے۔ عمار فرما رہے ہیں ہمارے یہاں بعض اوقات حرم میں جاتے ہیں تو بڑی بے ادبیاں بھی کی جاتی ہیں۔ جب اتباعت معصومین علیہ السلام پہ دیکھیں، بعض اوقات ہم جاتے ہیں ایسے ہی دندناتے ہوئے گھستے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ابا حضور کا گھر ہے۔ یقیناً 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 علی ابن ابی طالب کا گھر ہے، یقیناً اہل بیت اطہار کا گھر ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں، لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہوں، اذن دخول طلب کریں۔ اب جب آپ زری کے پاس جائیں تو ان تمام آداب کا خیال رکھیں جو آداب آپ امام حاضر کے سامنے بجا لائیں گے۔ اہل بیت اطہار کے عتبات کا مرتبہ ہے، مقام ہے، علماء سے مرتبہ و مقام سیکھے۔ شیخ انصاری کتنی بڑی شخصیت ہے، شیخ انصاری جب کربلا یہ محلہ جایا کرتے تھے، چوکھٹ ابوالفضل عباس کو چومتے تھے اپنے لبوں سے، مولا عباس کی چوکھٹ کو اپنے لبوں سے چومتے تھے۔ کسی صاحب نے سوال کیا شیخ انصاری سے، آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ جھک کے مولا کی چوکھٹ کو اپنے لبوں سے چوم رہے ہو؟ شیخ انصاری سے سوال۔ شیخ انصاری نے فرمایا جناب یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ شیخ انصاری عباس کی چوکھٹ چوم رہا، کہ شیخ انصاری تو اس مقام کو چوم رہا ہے جہاں عباس کے زائرین کے قدم پڑے ہو۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کی ازواج کا، شیخ انصاری اس مقام کو چوم رہا ہے جہاں زائرین ابوالفضل عباس کے قدم پڑے ہوں۔ اب ذرا سوچیں، فرجع رجوعا قہقرا، علی ابن ابی طالب تمام کمالات کے باوجود، تمام فضائل کے باوجود جناب شہزادی کے پاس سے آ رہے تو الٹے پاؤں واپس آ رہے۔ یہ گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس شخصیت کی اہمیت کیا ہے ہم اہل بیت اطہار کی نظر میں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ مقام و اہمیت اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ مظلومیت کا اس طرح تصور کیا جا سکے جس طرح اہل بیت اطہار نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی آج ہم سب پر لازم و واجب و ضروری ہے کہ مدد کریں، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرے، ہر انسان اپنی اوقات کے حساب سے مدد کرے، آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ مدد کرے، ٹھیک ہے جناب۔
آپ 70,000 قرآن ختم کیجئے، 1,00,000 رکعتیں نماز ختم کیجئے، آپ پوری زندگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرتے رہیے، آخر میں جناب صدیقہ کے معاملے میں ہلکے پن کا شکار ہو جائیے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی سب کچھ کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن جناب صدیقہ کے معاملے میں ہلکے پن کا شکار ہو جائیے کہ یہ قرآن آپ کا پڑھنا، نمازیں آپ کا پڑھنا، دن رات یا رسول اللہ کرنا آپ کو جنت دلوا سکتا ہے؟ جنت دلوا سکتا ہے؟ اچھا آئیے جناب، انصار کتنے بافضیلت ہیں؟ انصار سے زیادہ تو آپ نے مدد کی نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے رسول گرامی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جناب صدیقہ کے معاملے میں ہلکے، جناب صدیقہ کے معاملے میں ہلکے، جناب صدیقہ کی شہادت قبول نہیں کرتے۔ کیا ایسے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ مرید غضب خداوند متعال قرار پائیں گے؟ فضیلتیں گنوانا شروع کر دیں گے، جناب یہ تو ایسے ہیں، یہ رسول اللہ کے مددگار ہیں، یہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ان کے لیے ضمناً عرض کرتا چلوں، حضرت امیر علیہ السلام نے انہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، شیطان سے عبرت لیجئے، شیطان سے سیکھیے۔ مولا شیطان سے سیکھیں؟ جی شیطان سے سیکھیے۔ شیطان سے کیا سیکھیں؟ جناب شیطان کس کا مخالف تھا؟ کس کا مخالف تھا؟ شیطان اللہ کا مخالف تھا؟ آپ جو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جناب صدیقہ کے معاملے میں ہلکے، جناب صدیقہ کی شہادت قبول نہیں کرتے، جناب صدیقہ کی مظلومیت قبول نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، دیگر تمام معاملات کو فالو کرتے، موحد ہے، ان کے لیے مثال۔ شیطان کس کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تھا؟ اللہ کا مخالف تو تھا نہیں، بار بار کہہ رہا تھا پروردگارا تو اجازت دے تو تیرے لیے نمازیں پڑھوں، تو اجازت دے تو تیرے لیے روزے رکھوں۔ شیطان اگر مخالف تھا تو کس چیز کا؟ اسجدوا لہ، آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان بار بار مخالفت آدم کے سجدہ کرنے کی کر رہا ہے، آدم کے سجدہ کرنے کی کر رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے پروردگارا تیرے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے روزے رکھ رہا ہوں، تیرے لیے عبادتیں کر رہا ہوں، تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصرار کیا اس موضوع پر، قرآن مجید میں 21 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لہ، اسجدوا لہ، اسجدوا لہ، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ شیطان کیا جواب دے رہا تھا؟ پروردگارہ تیری عبادت کروں گا لیکن آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا اللہ نے جوابی کاروائی کیا کی؟ شیطان کو باہر نکال دیا، شیطان کو نکال دیا۔ شیطان مخالف کس کا تھا؟ اللہ کا یا اللہ کے ولی کا؟ پہنچ رہے نا؟ شیطان مخالف کس کا تھا؟ اللہ کا یا اللہ کے ولی کا؟ مخالف تھا اللہ کے ولی کا، بار بار دعوے کر رہا تھا پروردگارہ تو اجازت دے میں تیرے لیے سجدہ کروں، تو اجازت دے میں تیرے لیے رکوع کروں، تو اجازت دے میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں، لیکن اللہ نے شیطان کو باہر نکال کے یہ قانون بنا دیا کہ دیکھو جو بھی ہمارے ولی کی مخالفت کرے گا اس کا حال شیطان کی طرح ہوگا، اس کا حال شیطان کی طرح ہوگا۔ اب لاکھ آپ رسول گرامی سے محبت کے دعوے کیجئے، لاکھ دعوے کیجئے، سوال یہ اٹھے گا کہ جناب آپ شہزادی صدیقہ کبریٰ کے معاملے میں کیسے ہیں؟ کہ آپ جناب صدیقہ کی مظلومیت کو قبول فرما رہے ہیں،
اگر آپ جناب صدیقہ کی مظلومیت کے قائل نہیں ہیں تو خدا کی قسم گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اگر مظلومیت کے قائل نہیں ہیں، اگر شہادت کے قائل نہیں ہیں، اگر جناب صدیقہ کے حق کے قائل نہیں ہیں تو آپ منہ کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ جناب سنیے سنیے، انصار کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ انصار کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ کیا انصار سے زیادہ کوئی اللہ و رسول کی مدد کرنے والا ہے؟ اتنی مدد کی کہ ان کا نام انصار پڑ گیا۔ انصار یعنی مدد کرنے والے، مدد کرنے والے۔ یہ قاعدہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیا کہ میری ذات کی طرف سے نہیں ہے، اپنی ہر کہی بات کا میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ انصار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن نے ان کا قصیدہ پڑھا، الذین آووا ونصروا۔ انصار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی، رسول کی مدد کی۔ میں ایک مقدمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی مقدمے پہ مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ کون انصار؟ جنہوں نے اللہ و رسول کی مدد کی۔ رسول گرامی نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، رسول گرامی کے پاس نہ گھر تھے، نہ مکان تھے، نہ کپڑے تھے، نہ اوڑھنے کو تھا، نہ بچھانے کو تھا، نہ کھانے کو تھا۔ یہ انصار آگے بڑھے، انہوں نے بڑی مدد کی، گھر بنا کے دیے، اللہ نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے، الذین آووا ونصروا۔ میں فاطمہ کی مدد آخری پیغام دے رہا ہوں، الذین آووا ونصروا، جنہوں نے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کو پناہ دی، رسول کو پناہ دی، کھانے کو دیا، کپڑے دیے، لباس دیے۔ اب سوال، میں نے کہا تھا نا، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ انسان پوری زندگی قرآن اپنے سر پہ رکھے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، لیکن جناب صدیقہ کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہو، نجات اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی میں مثال دے رہا ہوں۔ انصار کتنے باوقار افراد جن کے بارے میں قصیدے اللہ نے پڑھے، جن کی مدح کی، یہ اگر جناب شہزادی کی مدد نہ کریں، یہ اگر جناب شہزادی کونین کی مدد نہ کریں، ان کے بارے میں آپ کیا تصور کریں گے؟ یہ اگر جناب شہزادی کی مدد نہ کریں، انہوں نے سب کچھ کیا، شہزادی کی مدد نہ کریں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، کیا تصور ہوگا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول ان سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جہاں رسول چیخ چیخ کے چلا چلا کے فرما رہے ہیں، یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک، اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے، تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے، جس سے آپ ناراض ہو جاؤ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہو تو رسول راضی کیسے ہو سکتے؟ رسول راضی کیسے ہو سکتے؟ خطبہ فدق اٹھائیے، انصار کے قصیدے موجود ہیں نا، انصار مدد کرنے والے ہیں نا، خطبہ فدق اٹھائیے، شہزادی کونین کا خطاب دیکھیے، اپنے بچوں کو خطبہ فدق سنائیں، پڑھائیں، ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ میں ابھی پچھلے ہفتے لندن میں تھا تو ایک صاحب کے گھر پہ گیا، ایک بہترین پینٹنگ لگی ہوئی تھی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ میں نے کہا قبلہ یہ کیا ہے؟ کہ مجھے آرٹ کا بڑا شوق ہے، یہ میں نے جرمن سے پینٹنگ منگوائی۔ میں نے کہا اچھا؟ انہوں نے قیمت بتائی کہ اتنے روپے کی اور اتنے پاؤنڈ کی یہ پینٹنگ ہے۔ تو میں نے ایسے ہی مزاحن کہا، میں نے کہا اتنے روپے کی پینٹنگ آپ لگوا سکتے ہیں، اسی دروازے پر اور انہی دیواروں پہ احادیث معصومین نہیں لکھوا سکتے؟ احادیث معصومین نہیں لکھوا سکتے؟ جناب خطبات اہل بیت اطہار دیکھیں، خطبہ شقشقیہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ حفظ کریں، ٹھیک ہے وہ علماء پہ چھوڑیے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی احادیث جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور حفظ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟
کم سے کم 40 احادیث یاد کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے بیٹا فاروق اعظم کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، صدیق اکبر کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لمبے لمبے خطبات یاد کروائیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیثیں یاد کروائیے۔ خطبات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، دیکھیں معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے ہم نے ایک نظام بنا لیا ہے، ہم نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ جناب ہم پورا کا پورا دین زیغم الغروی کی 1 گھنٹے کی مجلس سے لے لیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، فلاں صاحب کی مجلس سنوں گا تو 1 گھنٹے میں پورا کا پورا دین سیکھ لوں گا۔ جناب ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ خود اہل تحقیق بنے، اہل جستجو بنے۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ اہل تحقیق نہیں بنیں گے، اہل جستجو نہیں بنیں گے، آخر الزمان میں آپ اپنا ایمان بچا نہیں پائیں گے۔ آپ اہل تحقیق بنے۔ مولا فرماتے جوان تب تک اپنا دین نہیں بچا سکتا جب تک اہل تحقیق نہ ہو، اہل جستجو نہ ہو۔ آپ اہل تحقیق بنے، اہل جستجو بنے، بعض چیزیں خود پڑھیں، دیکھیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کا موقف کیا تھا، شہزادی سلام اللہ علیہا کا دعویٰ کیا تھا۔ خطبہ فدق دیکھیں، کم سے کم یہ سارے معارف، میں تو کہتا رہتا ہوں جناب یہ خطبہ فدق ہوا، خطبہ شقشقیہ ہوا، زیارت جامعہ کبیرہ ہوا، یہ الف با یہ تشیع ہے، شیعوں کا ABCD، ہر شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے معارف اہل بیت کیا ہے۔ انصار، کتنے قصیدے انصار کے بارے میں، ان سارے قصیدوں کو ایک کنارے رکھیے اور شہزادی کونین کے جملات سنیے۔ شہزادی نے خطبہ دیا، ثم رمت طرفها نحو الانصار، شہزادی نے مہاجرین کو خطاب کیا اور کچھ لوگوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد ثم رمت طرفها نحو الانصار، انصار کی طرف خطاب کیا۔ کون انصار؟ ذہن میں ہے نا کون انصار؟ رسول کے مددگار، رسول کو پناہ دینے والے۔ شہزادی ان کی طرف خطاب فرما رہی کہ سنو، یا معشر الفتیہ واعداد الملہ وحضنۃ الاسلام، مجھے معلوم ہے تم جوان مرد ہو، ملت کے بازو ہو، اسلام کی مدد کرنے والے ہو، اسلام کو پناہ دینے والے ہو۔ ما هذه الغمیزۃ فی حقی والسنۃ عن ضلالتی، ارے تم تو ملت کے بازو تھے، تم جوان مرد تھے، تم اسلام کو پناہ دینے والے تھے، پھر زہرا کے حق میں کوتاہی کیوں کی؟ زہرا کے حق میں کوتاہی کیوں کی؟ کیوں زہرا کا حق بیان نہیں کیا؟ کیوں زہرا کا دفاع نہیں کیا؟ یہ سوال جناب صدیقہ فرما رہی۔ کیا میرے بابا نہیں فرمایا کرتے تھے المرء یحفظ فی ولدہ؟ یہ بھی ان لوگوں کی خدمت میں جو رسول گرامی سے محبت کے بہت بڑے بڑے دعوے فرماتے، جناب ہمیں بڑی محبت ہے رسول گرامی کی ذات سے۔ اچھا جی کتنی محبت ہے؟ جناب صدیقہ فرما رہی ہوں انصار کی طرف، اے انصار کیا میرے بابا نہیں فرمایا کرتے تھے المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا احترام اس کی اولاد سے ہوتا ہے، انسان کا احترام کرنا ہو تو اس کی اولاد کا احترام کرو۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے ان تمام بھائیوں کی خدمت میں جو اپنی جانیں رسول اللہ کی جوتی پہ قربان فرماتی، کالی کملی والی کی چادر پہ جانیں قربان، رسول اللہ کی نعلین پہ جانیں قربان، امن نعلین پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، رسالت کے جز پہ جان قربان نہیں کر سکتے؟ نعلین پہ جان قربان کر سکتے ہو؟ ذرا اپنے گریبان کی طرف دیکھو، رسالت کے جز کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک خاتون آئی، یا بنت محمد کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے فرمائی، آپ کی حالت کیسی ہے؟ جناب صدیقہ پہلے تو فرما رہی تیرا شکریہ، کم سے کم اس پورے مدینے
پورے مدینے میں جہاں میرے بابا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، میرے بابا سے عقیدتیں رکھی جاتی ہیں، کم سے کم پورے مدینے میں کسی نے شہزادی کا حال تو پوچھا، کسی نے پوچھا تو صحیح۔ یہ مظلومیت صدیقہ کبریٰ ہے۔ شہزادی نے فرمایا اب جب تو نے میرا حال پوچھا ہی ہے تو سن، اصبحت بین الکمد والکرب فقد النبی وظلم الوصی، کہ میں نے بڑی مصیبتوں کے ساتھ صبح فرمائی ہے، ایک طرف میرا بابا جدا ہو گیا، دوسری طرف اس کے وصی پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تم رسول سے محبت کیا کرتے تھے نا، میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جان نصرت فاطمہ ہماری گردنوں پہ کس قدر واجب و لازم ہے۔ اگر انصار جناب صدیقہ کے معاملے میں کوتاہی کرے تو ان کا یہ حال ہے۔ جناب صدیقہ انصار سے خطاب فرما رہے کہ سنو، کیا میرے بابا نہیں فرمایا کرتے تھے المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا احترام اس کی اولاد میں ہے، سرعان ما احدثتم واجلان ذا احالہ، کتنی جلدی تم میرے بابا کی باتوں کو بھلا بیٹھے، کتنی جلدی تم لوگوں نے دین میں بدعتیں پیدا کر دی۔ ابھی میرے بابا تو گئے، کچھ دن نہیں گزرے تم نے دین میں بدعتیں ایجاد کر دی۔ علماء فرماتے یہ جو جناب رسول اعظم کی شہادت 28 صفر کو واقع ہوئی، شہادت ہم آج پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل مصیبتیں اسی 28 صفر کے بعد کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگائیں مدینے کے باغیوں کی جرأت کتنی زیادہ تھی۔ رسول گرامی کی ذات ابھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی، بنابر روایت 2 یا 3 دن کے بعد شہزادی کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ اسی کو یاد دلا رہی ہیں، سرعان ما احدثتم واجلان ذا احالہ، کتنی جلدی تم نے بھلا دیا، کتنی جلدی تم نے دین میں بدعتیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ پھر شہزادی نے فرمایا سنو، میرے بابا کا جانا میرے لیے بڑا دشوار ہے، بڑا سنگین ہے۔ پھر شہزادی نے درد دل بیان کیا۔ یہ کس سے خطاب فرما رہی ہے؟ انصار سے خطاب فرما رہی۔ ذہن میں وہ بات رکھیے گا، انصار کون؟ رسول کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے، رسول کو پناہ دینے والے۔ شہزادی خطاب فرما رہی ہیں اتنی جلدی تم لوگ بھول گئے، اتنی جلدی تم نے رسول کی اکلوتی بیٹی کو تو تنہا چھوڑ دیا۔ اُحضم تراث ابی وانتم بمرع منی ومسمع ومنتدى ومجمع، میرے بابا کی میراث تمہارے سامنے لٹتی رہی، تم لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، تم لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انصار سے خطاب ہے، تم لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے۔ اُحضم تراث ابی وانتم بمرع منی ومسمع ومنتدى ومجمع، تم لوگ تولیاں بنائے گھوم رہے، تم لوگ سن رہے ہو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی بار بار دربار جا رہی ہے، پھر دعوے کر رہے ہو کہ جناب ہم رسول گرامی سے محبت کرنے والے۔ خدا کی قسم شہزادی کے الفاظ نہ ہوتے تو مجھ میں جرأت نہ تھی بیان کرتا۔ کون انصار؟ کون انصار؟ کون انصار؟ مدد کرنے والے۔ کون انصار؟ رسول کو پناہ دینے والے۔ کون انصار؟ اللہ کی مدد کرنے والے۔ جب شہزادی کے حق میں انصار نے کوتاہی کی، شہزادی نے فرمایا اُحضم تراث ابی، میرے بابا کی میراث چھنتی رہی، تم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایہم بنی قیلہ، لعنت ہو تم پر اے انصار، لعنت ہو تم پر اے انصار۔ یہ شہزادی کا خطاب ہے انصار سے، لعنت ہو تم پر اے انصار۔ میں بعض اوقات رکتا ہوں اور ٹھہرتا ہوں۔ آپ نے ایک روایت سنی، آخری لمحات جب کچھ لوگ معافی مانگنے آئے تو شہزادی نے فرمایا ان سے کہو واپس چلے جائیں۔ جب تک زندہ رہوں گی لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، ہر نماز میں تم پر لعنتیں کرتی رہوں گی۔
میں رکتا ہوں. کون شہزادی؟ کون فاطمہ؟ کون زہرا؟ یہ تعارفاتی گفتگو نہیں ہے. زہرا کون زہرا؟ جس کا بابا رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں سوچ رہا تھا، پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، امام حسین پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے، امام حسن پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے. اہل بیت اطہار کی شخصیات نے بد دعا نہیں کی. بہت شاذ و نادر ملتا ہے کسی خاص کے لیے اہل بیت اطہار نے بد دعا فرمائی ہو. بد دعا نہیں کی، سارے مظالم سہے، بد دعا نہیں کی. امام حسین نے کربلا یہ معلہ میں ایک ننھے علی اصغر کو لیا، خیمے کے دروازے پہ کبھی آگے گئے کبھی پیچھے آئے، ہوا کے دامن میں چھپایا، روتے رہے، سسکتے رہے، بلبلاتے رہے، لیکن اپنی زبان بد دعا کے لیے نہیں کھولی. فاطمہ عصمت و طہارت کا مرکز. بیٹی کس کی؟ رحمت للعالمین کی بیٹی. اب مجھے نہیں پتا، جب کچھ لوگ آئے، شہزادی نے فرمایا لأدعون علیک فی کل صلاة اصلیہا، واپس چلے جاؤ، جب تک میں زندہ رہوں گی تم پہ لعنتیں کرتی رہوں گی. وہ فاطمہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، نہ جانے اسے کتنا ستایا گیا کہ فاطمہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئی کہ خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گی تم پہ لعنت کرتی رہوں گی، جب تک زندہ رہوں گی تم پہ لعنت کرتی رہوں گی. جناب صدیقہ کو کتنا رلایا گیا، کتنا ستایا گیا. ایک مشہور شعر، ایک مشہور نوحہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب صبت علی الایام سرن لیالیہ. اے میرے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اگر دن پہ ڈھائے جاتے تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتی. مسلمانوں کیا تمہارا ضمیر تم سے نہیں پوچھتا آخر یہ رسول کی بیٹی بار بار دربار میں کیوں جا رہی ہے؟ کیا تمہارا ضمیر تم سے نہیں پوچھتا کہ مدینے والوں کو موت آ گئی تھی، کوئی زہرا کا حال پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا ضمیر تم سے نہیں پوچھتا کہ آخر یہ رسول کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں کیوں غسل دیا گیا؟ کیا ضمیر تم سے سوال نہیں کرتا آخر رسول کی بیٹی کو رات میں کفن کیوں پہنایا گیا؟ کیا تمہارا ضمیر تم سے سوال نہیں کرتا کہ شب کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ کیوں اٹھایا گیا؟ کیا تمہارا ضمیر تم سے سوال نہیں کرتا ارے فاطمہ کی قبر کو کیوں چھپایا گیا؟ کیا سوال نہیں کرتا؟ علی سے بڑی محبت ہے، علی سے بڑی محبت ہے جناب صدیقہ کو. انسان کی سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی غربت ہے تنہائی. تنہائی سب سے بڑی غربت ہے. میں ان جملوں کو ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن بعض اوقات ان جملوں کو محسوس کرتا ہوں. حضرت زہرا حضرت امیر کے پاس آئیں، فرمایا علی جان مجھے مدینے کا ماحول کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ جانے مدینے والوں کو کیا ہو گیا، مدینے میں کوئی رسول کی بیٹی کو سلام نہیں کر رہا.
کس کے سامنے غربت. نجف جب جاتے ہیں حضرت امیر کا زیارت نامہ اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ ہے, سلام ہو اول مظلوم عالم پر, اول مظلوم عالم پر. علی جان مدینے میں رسول کی بیٹی کو کوئی سلام نہیں کر رہا. علی کی آنکھوں میں آنسو, شہزادی آپ کو کوئی سلام نہیں کر رہا, مدینے میں علی کے سلام کا کوئی جواب نہیں دے رہا. شب کی تاریکی میں حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑتی تھی شہزادی, مدینے کی ایک گلی میں جاتی تھی, دروازہ کھٹکھٹاتی تھی, کل آؤ گے گواہی دینے کے لیے؟ بولی شہزادی ہم آئیں گے. میں ان جملوں کو محسوس کرتا ہوں خدا کے قسم. کہتے مسجد میں حضرت امیر حضرت زہرا انتظار کرتے تھے کہ آج مدینے والے آئیں گے, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم علی کی ولایت کی گواہی دیں گے, ہم بتائیں گے کہ غدیر میں ہم تھے, ہم نے انہی کانوں سے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی صدا سنی. روایت کے الفاظ ہیں صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا, علی و فاطمہ انتظار کرتے تھے, انتظار کرتے کرتے جب تھک جاتے تھے تو علی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے, فاطمہ علی کے چہرے کو دیکھتی تھی, دونوں چپٹ کے رونے لگتے تھے. جناب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ مدینے والوں نے زہرا کا حال نہیں پوچھا؟ جی جناب زہرا کا حال مدینے والوں نے نہیں پوچھا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, یہاں رکیے اور جملے کو بڑھائیے. حال پوچھنا تو دور کی بات ہے, علی کے پاس آ کے شکایت کرتے تھے, علی زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے. اتنی پابندی زہرا پر, یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. سکونی امام کے پاس آیا, سکونی اہل سنت راوی ہے, امام کے پاس آیا, امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ مولا میرے گھر پہ بیٹی ہوئی ہے. مولا نے فرمایا تجھے مبارک ہو. مولا نے فرمایا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ حضرت کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, فرمایا مولا سمیتھا باسم جدتی کا فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. مولا نے جیسے ہی اپنی جدہ فاطمہ کا نام سنا, فوضع یدہ علی راسہ, دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا. مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. سکونی پریشان ہو گیا کہ مولا ماں کا نام سنتے ہی بے چین ہو گئے. مولا نے قریب بلایا کہ تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا, تو یاد رکھنا آج کے بعد لا تضربھا, اسے مارنا نہیں. نہ جانے مولا نے یہ جملہ کیوں کہا ہوگا. حضرت نے فرمایا ولا تشتمھا, اسے گالیاں نہ دینا. اسے گالیاں نہ دینا. تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. مولا صادق کا ایک جملہ ہے کہ قیامت تک رونے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے, وہ دروازہ وہ دہلیز کہ جہاں آ کے رسول چوما کرتے تھے, سلامی دیا کرتے تھے, باغیوں نے اسی دروازے میں آگ لگا دی. اسی دروازے میں. اہل بیت کے لیے یہ معاملہ بڑا سنگین تھا, معاملہ بڑا حساس تھا. در و دروازے کا جلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. یہ جو مصائب ہم پڑھتے جناب صدیقہ کو در و دروازے کے درمیان پیسا گیا, در و دروازے کے درمیان کچلا گیا. خدا کی قسم اگر یہ تمام باتیں نہ بھی ہوتی تو شہزادی کی مصیبت کے لیے اتنا کافی کہ اس دروازے میں آگ لگائی گئی کہ جس گھر میں علی و فاطمہ موجود تھے, جس گھر میں علی و فاطمہ موجود تھے,
مولا کے پاس ہے. یہ میں نے مقدمتاً کچھ باتیں عرض کی, مصائب کی منزل ابھی باقی ہے. خدا آپ کے ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے, شہزادی آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ کے یہ آنسو رومال سیدہ میں جگہ قرار پائیں. امام فرماتے ہیں جب ایک صاحب مولا کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ مولا میں اسرار امامت دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک امام تک جو اسرار پہنچتے ہیں وہ اسرار کیا ہے, وہ خزائن کیا ہے, وہ تحائف کیا ہے جو ایک کے بعد دوسرے امام کو بعنوان میراث ملتے ہیں. مولا نے اسے کمرے میں بلایا, ایک ایک چیز دکھانی شروع کی کہ یہ امامہ ہے جو میرے جد اپنے سر پہ لگایا کرتے تھے, یہ میرے جد رسول کا عصا ہے, یہ ان کی قمیض ہے, یہ ان کا صحف ہے. یہ تمام چیزیں دکھانے کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا صندوق تھا, اس صندوق میں کچھ کپڑے میں بندھا ہوا تھا. میں نے مولا سے اصرار کیا مولا یہ بھی دکھا دیجئے, اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس منتقل کیا جاتا ہے. ہاتھوں کو جوڑا, اصرار کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے راوی اصرار کرتا جاتا تھا مولا کی آنکھوں میں آنسو آتے جاتے تھے. مولا نے اس پوٹلی کو اٹھایا, آہستہ آہستہ اس کی گرہ کھولی. اب جب دیکھا تو کچھ اور نہیں بلکہ جلی ہوئی لکڑی تھی. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ ایک جلی ہوئی لکڑی ہے کہ تو اسے جلی ہوئی لکڑی نہ سمجھ, یہ وہ لکڑی ہے جو میرے جدہ کے دروازے پہ تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس میں چند منٹ کی زحمتیں دوں گا, جتنا دل کھول کے رونا ہو شہزادی کو پوسا دے. آج شب شہادت ہے, مولا آپ کے آنسو لینے کے لیے آئے ہیں. امام زمانہ کو پوسا دے, نہ جانے امام زمانہ کس طرف بیٹھے ہوں گے, اپنی جدہ کے مصائب سن رہے ہوں گے. روایت کے الفاظ ہیں جیسے جیسے سیدہ اپنی وفات کے قریب جاتی تھی, اپنی شہادت کے قریب جاتی تھی, شہزادی کا بدن گلتا جاتا تھا, بدن نحیف ہوتا جاتا تھا, کمزور ہوتا جاتا تھا. شہزادی پہ غم و غصہ زیادہ ہوتا جاتا تھا. شہزادی بیٹھے بیٹھے کبھی غش آ جاتا تھا, غش سے افاقہ ہوتا تھا. تمام چیزیں شہزادی کے ساتھ ہوتی رہی, لیکن شہزادی نے علی کے سامنے شکایت نہیں کی, علی کو بتایا نہیں. راوی کہتا ہے, راویہ کہتی ہے, روایت ہے اسما فرماتی ہے کہ جب بھی شہزادی مصلی عبادت میں جایا کرتی تھی, لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی تھی اور فرماتی تھی پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے موقع دیا, میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. اتنی محو عبادت ہوتی تھی, زندگی کا شکر ادا کرتی تھی. لیکن اسما فرماتی ہے جیسے شہزادی کی شہادت کا وقت قریب آیا, میں نے دیکھا شہزادی مصلی عبادت میں ہے. اب دیکھیے پسلیوں کے درد کا اثر کیسا ہے, پسلیوں کے ٹوٹنے کا اثر کیسا ہے. شہزادی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اسما فرماتی میں نے دیکھا شہزادی مصلی عبادت میں آخری لمحات عبادتیں فرما رہی ہیں. عبادتیں کرتے کرتے میں نے دیکھا شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم عجل وفاتی ذریعہ, میرے پروردگارا اب یہ پسلیوں کا داد برداشت نہیں ہوتا, میری موت میں. اللہ اکبر, اب یہ درد برداشت نہیں ہوتا, میری موت میں جلدی فرما. فاطمہ زندہ رہی, علی سے شکایت نہیں کی. روایت کے الفاظ ہے شہزادی گھر میں ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھتی تھی متکئن علی الجدار, دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی. شہزادی چل نہیں پاتی تھی, بغیر سہارا چل نہیں پاتی تھی. لیکن دیکھیں علی سے محبت کتنی ہے, شہزادی دیوار کا سہارا لے کے آہستہ آہستہ چلتی تھی. لیکن جیسے ہی
دروازے پہ دق الباب ہوتا تھا، جیسے ہی پہچانتی تھی کہ علی گھر تشریف لانے والے ہیں، شہزادی چادر لیتی تھی، اپنے سر پہ ڈالتی تھی، بیٹھ جاتی تھی تاکہ علی کو زہرا کی بس مجھے کربلا کی شہزادی سے متصل کرنا ہے، ختم کیے مصائب، رو لیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ میں 2 جنازے ایسے ہیں جب بھی غسالہ یا غسل دینے والے نے غسل دیا تو غسل دینے والا بے چین ہو گیا۔ ایک چھوٹی فاطمہ شام کے زندان میں جب غسالہ غسل دینے آئی تڑپ گئی، مولا سجاد کو بلایا کہ مولا معافی چاہتی ہوں، ذرا یہ تو بتائیے اس بچی میں کون سی بیماری تھی؟ مولا جب میں غسل دے رہی تھی اس بچی کا لباس اس کے بدن سے نہیں اتر رہا، عجب نہیں، میرے مولا نے روتے ہوئے فرمایا ارے یہ بچی میری چھوٹی بہن کربلا سے شام کبھی تازی آ رہے۔ سادات سے معذرت خواہ ہوئے جملہ نقل کروں، سکینہ کے بدن پہ تازیانوں کے نشان تھے نا، تازیانوں کے نشان تھے نا، تازیانہ کسے کہتے؟ تازیانہ جس میں چھوٹی چھوٹی سی کیلیں لگی ہو، جب وہ بدن پہ پڑتا ہے نا تو بدن کی کھال کھینچ لیتا ہے، یہ تازیانہ سکینہ کے بدن پہ تھے۔ یہ اپنی ماں کی سنت پہ عمل کر رہی تھی۔ فاطمہ نے جب علی کے دامن کو پکڑا، ایک طرف سے کنفوز، دوسری طرف سے مغیرہ، تازیانہ لیا فاطمہ کے بازو پہ۔ مولا حسن فرماتے جب تک میری ماں زندہ رہی یہ ہاتھ اٹھا نہ سکے۔ اجرکم علی الزہرا، بس آخری روایت، ایک چھوٹی فاطمہ ہے غسل دینے والی بے چین ہو گئی، مولا سے پوچھا اس بچی کے بدن سے کپڑا نہیں اترتا، اس بچی کا بدن زخمی ہے، ایک چھوٹی فاطمہ ہے، ایک جدہ ہے۔ جب علی غسل دینے گئے علی نے چیخ ماری، باہر نکلے، اسما کو بلایا کہ اے اسما فاطمہ کتنی صابرہ تھی، فاطمہ کا پہلو، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، فاطمہ نے شکایت نہیں کی۔ آخری روایت میں بیان کروں گا علی کتنے بڑے بہادر تھے، روتے رہیے جناب شہزادی کو پرسا دیتے رہیے، بس آخری روایت یہی پہ ختم کروں گا۔ علی کتنے بڑے بہادر تھے، علی کتنے بڑے شجاع تھے، علی کی شجاعت بہادری دیکھیے، جانیے شہزادی کی مظلومیت، علی کی مظلومیت۔ ایک جنگ میں حضرت کے سر پہ ضربت لگی، صحابہ نے حضرت کو روکا کہ مولا آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، آپ آرام فرمائیے۔ مولا نے فرمایا علی کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مولا نے کپڑا لیا، اپنے سر پہ باندھا، میدان کارزار میں پہنچے۔ کون علی ہمتی، کون علی شجاع، کون علی بہادر۔ یہ جو کہ علی کی نظروں میں فاطمہ کی مصیبت کتنی عظیم تھی، علی شجاع، علی بہادر۔ مسجد میں تشریف فرما ہے، حسن حسین کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، اب جو نظر پڑی حسن حسین کا گریبان چاک ہے، چہرے غمزدہ ہے، چہرہ جیسے ہی دیکھا بس آخری روایت اپنی شہزادی کو پرسا دے، چہرے سے جیسے ہی پہچانا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے جملے ہیں فخوشی علی مسجد
مسجد میں منہ کے بل گرے یا زہرا آپ کے بغیر علی کبھی لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگارہ ہم سب کا شمار فاطمیون میں فرما پروردگارہ اس پروگرام میں جو بھی جوان جو بھی علماء فضلہ حضرت صدیقہ کے لیے خدمتیں انجام دے رہے ہیں پروردگارہ ان تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرما پروردگارہ ہم سب کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما پروردگارہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ جن جن لوگوں نے مریضوں کے لیے دعا کے التماس کیے پروردگار ان سب کو شہزادی سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کے صدقے میں شفاء عاجل و کامل عطا فرما پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر صفدر ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار شیعان حیدر صفدر کا سر بلند فرما پروردگار جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں ان سب کی حمایت فرما پروردگار شیعان حیدر صفدر کی حمایت فرما پروردگار مسلمین جہان کی حمایت فرما پروردگار ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر واجعلنا من اعوانه وانصاره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتنا حسن